اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذرا ہلکا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1971 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 95 سے ہو رہا ہے. 6/95. ذرا ہلکا کیجیے دیکھ کر. سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ یہ خدا پر اشترا باندھنے والے انسانوں کے خود ساختہ شریعت کو خدا کی شریعت بتانے والے، یہ کشف و الہام اور وحی کے مدعی، یہ کہنے والے کہ وحی بھی انٹیوشن یا وجدان ہی کی قسم کی ایک چیز ہے، انہیں تم دیکھو گے کہ جب پھر موت کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوگی، جب ان کے انکانشیس اور کانشیس مائنڈ کی کشمکش نکھر کر باہر آ جائے گی. یہ بات پچھلی آیت میں آ رہی تھی، اسی کے تسلسل میں اب آگے بات چلتی ہے. اور جیسا کہ میں نے آخر میں اشارتاً عرض کیا تھا، کتنی عظیم حقیقت اس آیت کے اندر بیان کر دی گئی ہے کہ 1400 سال پیشتر تو شاید کسی کے قیاس اور گمان و خیال اور وہم میں بھی نہ آ سکتی ہوگی. ہمارے اس دور میں یہ چیز کچھ ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اگرچہ وہ اس ریالٹی اور حقیقت کے مقام تک کبھی نہیں پہنچی جہاں تک قرآن پہنچاتا ہے، لیکن اس کے قرائن اور شواہد ضرور سامنے آ رہے ہیں. آیت ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. عام ترجمہ تو اس کا یہی کیا جاتا ہے کہ تم ہمارے حضور تنہا آؤ گے جیسا کہ تمہیں پہلی بات پیدا کیا گیا. یہ تنہا آنے کا جو تصور ہے، یعنی یہ کہ وہاں صرف اللہ میاں ہوں گے اور ایک ایک آدمی تنہا وہاں جائے گا، جیسے ہمارے ہاں انٹرویو میں عام طور پہ یا انٹروگیشن کے وقت میں ہوتا ہے. علاوہ اس کے کہ یہ چیز قرآن کے تصور کے خلاف ہے. بات اگر یہی ہو کہ میں ہوں اور صرف خدا ہو، کوئی اور وہاں نہ سننے والا ہو، نہ دیکھنے والا، نہ جاننے والا کہ میں نے کیا کیا، اور وہ جو جسے عظیم علم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا چھپا رہا ہوں، جو دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. اگر معاملہ تنہا اسی سے ہے اور خلوت میں یہ سب کچھ ہونا ہے تو وہ کمرے کی جتنی بھی داغیاں چاہتے تہاں بھی ہو گیا. باقی چار سے باہر آ گئے. قیامت تو عزیزان من یہ ہے کہ وہاں یہ سب ہوں گے جو آج ہمارے سامنے ہیں، جن سے ہمارا معاملہ پڑا، جن سے ہم نے بہت کچھ چھپایا کہ جو ہم ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، جن میں ہم بڑے معتبر بنے رہے، بڑے دیانتدار بنے رہے، بڑے ایماندار بنے رہے، بڑے شریف انسان بنے رہے، جن سے بڑے گہرے دوستانہ مخلصانہ تعلقات کے دعوے کرتے رہے، جن نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ خود کچھ سے انہیں کچھ بن کے دکھایا. قیامت تو یہ ہے کہ وہ سب وہاں سامنے ہوں گے اور جو کچھ چھپایا ہوا ہوگا ان سے وہ بالکل سامنے آ جائے گا، اس طرح کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکے گا.
جیسا کہ میں اس سے پوچھ کر بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، اس سے بڑا جہنم کا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں زندگی بھر میں کسی کی ایک بات ایسی چھپائی ہوئی جو کسی دوست سے، کسی معاملے والے سے چھپا کے رکھی ہو، منافقت برتی ہو، تو اگر کسی وقت کھل جائے اس کے سامنے باقی زندگی انسان اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور جہاں یہ صورتوں کے ہر شے ہر بات جو کسی سے چھپائی، اسے کچھ بن کے دکھایا پھر کچھ اور، وہ ہر شے سامنے آ جائے اور وہ وہاں ہو موجود اور انکار کی وہاں گنجائش نہ ہو، جہنم تو یہ ہے۔ اور پھر قرآن تو خود بتاتا ہے وہاں کے ہر امت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی، مجرم جیسے آئے گا وہ بالکل نقشہ اس قسم کا ہے کہ ایک شاہد ہوگا، ایک سائق ہوگا پیچھے سے ہانکنے والا، دھکیل کے آگے لے جانے والا، وہاں یہ سب ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، ان کی باہمی گفتگو ہوگی، ان کے مکالمات ہوں گے، تو قرآن تو یہ سارا کچھ کہتا ہے۔ اس لیے یہ مفہوم جو ہے نا کہ تنہا ایک فرد، ایک مجرم تنہا خدا کے ہاں بند کمرے کے اندر جایا جاتا، یہ قرآن کی شہادات کے بھی خلاف ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت برپا کی جا رہی ہے، یہ اس مقصد کے بھی خلاف ہے۔ بات یہ نہیں ہے فرادہ کے معنی، دوسرے مقام پر اسے فردن بھی کہا گیا ہے 19/95 غالباً یہی لفظ ہے دیا، وَكُلُّهُمْ آتِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ حیوانی زندگی جسے آج اس دور میں مادی تصور حیات کہا جاتا ہے، میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف کہا جاتا ہے، اس میں ایک فرد یا انسان کی انفرادیت یا انڈیویجویلٹی کا تصور نہیں ہوتا۔ انڈیویجویلٹی کا بڑا صحیح ترجمہ ہی ہمارے ہاں انفرادیت ہوا ہے، اور وہ قرآن کے یہاں سے لیے ہوئے لفظ ہے فردن، جسے قرآن نے کہا ہے۔ قرآن ایک انسان کو، ایک فرد کو، ہر ایک فرد کو الگ الگ انڈیویجویلٹی یا انفرادیت کا حامل سمجھتا ہے، جسے انسانی ذات یا اس کی پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ میں ایک سیلف کنٹین اینٹی ہوں، انفرادیت ہے میری، میرے ہر عمل کا، ہر ارادے کا، ہر خیال کا اثر مرتب ہوتا ہے میری اپنی ذات پر، اس میں اور نہیں شریک ہوتا۔ ابھی میں اس کی تفصیل بیان کروں، میری اپنی ذات پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے اور مجھے ہی اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ جو قانون مقاصد عمل ہے، ہر فرد جواب دہ ہے اپنے خیالات کا، ارادوں کا، خواہشات کا، آرزوؤں کا، اعمال کا، کردار کا۔ ایک تو صورت یہاں معاشرے کے اندر ہے، سوسائٹی کے قوانین ہیں، ان میں تو وہ صورت ہے کہ سوسائٹی کے قانون کی اگر خلاف ورزی کی، سوسائٹی نے اس سے گرفت کی۔ لیکن ایک ہے انسان کی اپنی انفرادیت ہے کہ میں نے جو خیال بھی کیا، جو ارادہ بھی کیا، خواہ وہ عمل میں نہیں بھی آیا، اس کا بھی اثر میری ذات پر مرتب ہوتا ہے، اور یہی ان اعمال کی ترتیب دی ہوئی وہ ہے، وہ ذات جسے کہتے ہیں، یہ آگے جائے گی مرنے کے بعد، اور یہ ہے جسے قرآن نے فرد یا فرادہ یا انفرادیت کا حامل کہا ہے۔ کہا یہ ہے کہ تمہاری
ایک اپنی ذات انڈیویجویلٹی انفرادی حیثیت سے وہ آئے گی سامنے اور وہ اپنے ہر عمل کی جواب دہ ہوگی. یہ جو قرآن نے کہا ہے کما خلقناکم اول مرۃ، پہلے تو یہی چیز ہوئی کہ وہ خلق جدید ہے. پہلی پیدائش تو وہ ہے جو اس دنیا کے اندر ہوتی ہے بچے کی، اور اسے قرآن نے خلق جدید یا نشأۃ اخری کہا ہے، ایک اور پیدائش سے کہہ کے پکارا ہے. ایک تو اس نے تردید کر دی، اس نے اولا مرۃ کہہ کر. ہندوؤں کے ہاں یہ تصور کہ ہر بچہ اپنے سابقہ جنم کے کرنوں کا اثر اپنے اوپر لے کر پیدا ہوتا ہے، اسی کے مطابق بلکہ اس کی پیدائش ہوتی ہے. اول تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حیوان کی پیکر میں اس کی پیدائش ہو، اور حیوان کے پیکر میں نہیں، انسان کے پیکر میں بھی ہے تو وہ کوئی شودر پیدا ہوگا، کہیں ویس پیدا ہوگا، کوئی کھتری ہوگا، کوئی برہمن ہوگا. یعنی ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ غیر ملوث نہیں ہوتا، وہ علائق پچھلے جنم کے کاموں کی ساتھ لے کر آتا ہے. قرآن پہلے تو اس کی تردید کرتا ہے، قطعاً غلط. ہر بچہ ایک کلین سلیٹ لے کر پیدا ہوتا ہے. عیسائیت نے یہ کہا کہ ہر بچہ اپنے اولی ماں باپ آدم اور حوا کے گناہ کی علائق اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہ کسی طرح سے بھول ہی نہیں سکتے بجوز اس لیے کہ وہ حضرت مسیح کے کفارہ پر ایمان لائے. یعنی وہ بھی علائق لے کر پیدا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ بچہ یوں پیدا ہوتا ہے یا اس طرح سے پیدا ہوتا ہے. یہ جو بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے اس میں اس کا تو کوئی اختیار نہیں ہوتا. قرآن اس تصور کی تردید کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ بالکل کلین سلیٹ لے کر پیدا ہوتا ہے، سانپ کا کوئی علائق اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اور جہاں کسی گناہ کی علائق نہیں ہوتی، جتنی چیزیں آپ اس کے بعد اضافی یا ریلیٹو اس کے ساتھ نسبت اس کی ہوتی ہے، وہ ان نسبتوں سے بھی پاک اور صاف ہوتا ہے. پہلی نسبت تو اس خاندان کی ہے جس میں وہ پیدا ہوا. سیدوں کا گھرانہ ہے تو سب سے پہلے ہی سید ثروت حسین اس کا نام آ گیا صاحب. قرآن کہتا ہے کہ یہ اضافی چیز ہے جو تم نے دی. جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کو تو کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مغل ہے. یہ تمہاری معاشرے کی نسبتیں ہیں جو تم نے اس کے ساتھ دی. اولا مرتن جو ہم نے پیدا کیا تھا یہ نہیں ہوگا، اور یہ نسبت ختم ہو جائے گی. خلق جو دوسری تخلیق ہے اس کے اندر بھی جتنی چیزیں اضافی تم اس کے ساتھ لگاؤ گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے. تو یہ کہ وہ امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا، اتنی کوٹھیاں، اتنی مربع زمین، اتنے کارخانے اس بات کے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کہتا جب یہ پیدا ہوا تھا تو کوئی دستاویز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی کہ صاحب اس کی ملکیت کے حقوق اس کو دے دیے ہیں اور یہ ان کو لے کے آ گیا ہے. کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. اس نے تو کچھ کرنا تھا جس کا معاوضہ اسے جہاں ملنا تھا. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ بھی اضافی نسبتیں ہیں جو تم نے اس کے ساتھ کر دی. پھر انہیں نسبتوں کے اندر ہے آگے چلے آئے ساتھ. یہ حضرت صاحب ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے لیے یہ کریں گے، وہ ہمارے لیے یہ کرے گا. کچھ دوست ہیں، کچھ ہمدرد ہیں. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے نظر کی دنیا کے اندر تو بخشوانے والے، فساد کرنے والے، یہ ساری اضافی نسبتیں ہیں جو بعد میں آپ لے کے چلے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اس ایک آیت کے اندر، قرآن نے کس طرح سے ان سب کی نفی کی. انفرادی ہر فرد اپنے اپنے اعمال کا واحد ذمہ دار اور اکاؤنٹیبل ہے. یہ قرآن کا یا دین کا بنیادی اصول، یہ ستون ہے جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے.
کہ ہر فرد اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. 2/286 2/286. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. ہر فرد جو کچھ بھی اچھے کام کرتا ہے اس کا اچھا بدلہ بھی اسی کے لیے ہے. جو وہ غلط کام کرتا ہے اس کا نقصان دہ نتیجہ بھی اسی کو بھگتنا ہو. یہ ہے جس کو انڈیویجویلٹی یا انفرادیت کہتے ہیں. یہی فرادہ جو ہے میں اس کی تفصیل کیے چلا جا رہا ہوں. اسی کو لہا و علیہا. یہ وہ اصول ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا, بنیادی اصول تو قرآن کریم کے شروع سے آخر تک اسی اصول کو دہرائے چلا جا رہا ہے, جسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں. اس لیے میں اگر اس کی تائید میں آیات پیش کروں تو آدھا قرآن پیش کرنا پڑ جائے گا. دو ایک آیات سے یہ حقیقت سامنے آ جائے گی. 38 30/44 من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسہم یمہدون. جو بھی صداقتوں سے انکار کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا, اور جو بھی صلاحیت بخش کام کرتا ہے وہ خود اپنی ذات کے لیے اچھی زندگی کی تیاریاں کرتا ہے, اپنی ہی ذات کے لیے. یہ جس طرح سے کہ کسی دوسرے کے برے کام جو ہیں ان کا نقصان دہ نتیجہ اس کی طرح منتقل نہیں ہو سکتا, اسی طرح اس کے اچھے کام جو ہیں ان کا خوشگوار نتیجہ بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. یہ جو ہمارے ہاں انسان ثواب کے تصورات ہیں اور اس کے لیے یہ سارے پھر یہ کل اور جمعراتیں اور 40ویں اور ختم اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارے غیر قرآنی تصورات دوسروں کے ہاں سے ہم نے مستعار لیے ہوئے ہیں. کسی کا کوئی ثواب کسی دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ انفرادیت کا جو قرآن نے اصول دیا ہے یہ اس کے خلاف ہے. آپ کسی دوسرے کے لیے یعنی جو چیزیں اس کی ذات کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کے ازالے کے لیے, ان کے دھونے کے لیے آپ کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ وہ کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے اسے آپ بدل نہیں سکتے. سامان میرا سالوں فلان سے ہی اچھے کام جو ہیں ان کا نتیجہ بھی وہ اپنی ذات کے لیے ہے, اس کے کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا. ایک اور آیت 41/46 41/46 من عمل صالحا فلنفسہ. جو بھی اچھے کام یا نیک کام جسے آپ کہتے ہیں جو بھی ایسے کام کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, وہ منتقل نہیں ہو سکتے, کسی دوسرے کی طرف نہیں منتقل ہو سکتے. ومن اساء فعلیہا, اور جو برا کام کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو بھگتنا ہوتا ہے. کوئی اس کی جگہ آگے جا کے یہ نہیں کہہ دے گا کہ نہیں صاحب اسے چھوڑ دیجیے اور اس کی سزا مجھے دے دیجیے. نہ ہی یہ وہاں ہوگا جو برے کام اس نے کیے اور اس کے لیے کسی دوسرے کی گرفت ہو گئی. کسی آپ کا سارا کہتے ہیں کیا ہے یہ تصور کہنے کو تو یہ بہت بڑی بات سکھا دی نے عیسائیت میں, اور ہمارے ہاں بھی یہ جو صدقے دیے جاتے ہیں یہ بھی کفارے کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو یہ ان کے بنا اس نے اپنے ذمے لے لیے اور ان کے بدلے میں اپنی جان دے دی. اس کے بنا ان لوگوں سے اپنے ذمے لے لیے. یہ انفرادیت کے تصور کے خلاف ہے. ومن اساء فعلیہا, یہ بات کہ کوئی جرم کرے اور کوئی دوسرا اس کو بھرے, قرآن کیا الفاظ ہیں, وما ربک بظلام للعبید,
خدا اپنے بندوں کا ظلم نہیں کیا کرتا، تو کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اسی طرح سے یہ تصور بھی غلط ہے کہ کسی کے اپنی ذات کے اچھے کام جو ہیں ان کے نتائج کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دیں۔ یہ منتقل ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ اچھی چیز ہے کہ وہ شخص صبح سیر کے لیے نکلتا ہے اور اس کے بعد جب واپس آتا ہے تو اس سیر سے اسے ایک نفع پہنچتا ہے۔ جو ورزش کرتا ہے اس سے اس کی صحت بنتی ہے۔ کبھی یہ ممکن ہے کہ وہ یہ کچھ کرنے کے بعد سیر یا ورزش کرنے کے بعد گھر میں آئے اور بھائی صاحب جو لیٹے ہوئے ہیں اور اٹھے ہوئے ہیں بستر سے، تو یہ جو صحت اس کو اچھی ملی ہے اس میں سے کچھ حصہ آ کے ان کو بھی منتقل کر دے کہ لیجیے صاحب سارا نہیں، آپ بڑے بھائی ہیں ہمارے اور بڑے تعلق ہیں آپ سے، بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ ہمیں ٹی وی دیا کرتے ہیں، لیجیے صاحب ہم اپنی اس صحت میں سے کچھ حصہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ عام فزیکل لائف کے اندر یہ چیز بھی جو انفرادیت کی ہے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی، تو وہ ہے کہ جس سے انسان کی ذات سنورتی ہے اسے دوسرے کی طرف منتقل کیسے کر دے؟ بڑا ہی غلط تصور۔ کچھ نہیں کسی کے لیے کوئی دوسرا کر سکتا، یاد رکھیں تعالی ہے۔ اس کے بعد اضافی رشتے آتے ہیں اور یہ بچے کی پیدائش کے ساتھ تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہ اضافی رشتے تو یہ چپکتے ہیں کہ یہ چلتے ہیں آخر تک۔ پہلی چیز تو یہ کہ جس خاندان میں پیدا ہوا ہے ان کی ذاتیں، ان کی گوتیں، یہ ساری اس کے ساتھ آ جاتی۔ اس ساتھ آنے کا اب آگے بڑھیے، جسے یہ مسائل جو قرآن دیتا ہے اس کو سائیکالوجی سلیمانی نے سمجھتی ہے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا جتنا حصہ انسان کی ذات سے متعلق ہے اور آخر میں اس کی تعلیم نکل کے یہاں آ جاتی ہے انسانی ذات کے سنورنے اور بگڑنے پر۔ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ اسے بہترین طور پر سمجھ سکتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم خارجی کائنات میں خود تمہاری اپنے سیلف کے اندر، تمہاری ذات کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے، کہاں کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ قرآن واقعی سچا ہے۔ اس کے سچا ہونے کے لیے پروسیس ایک دلیل یہ ہے کہ انفسہم قرآن نے بھی ساتھ کہا ہے۔ انسان کی پرسنالٹی، ذات، اس کا سیلف جو ہے اس کے متعلق بھی جس قدر مطالعہ انسان کا وسیع ہوتا چلا جائے گا اسی قدر یہ قرآن کے حقائق کو بہتر طور پہ سمجھنے کے قابل ہوگا۔ اور اس دور میں ہمارے ہاں یہ جو نئی چیز شروع ہوئی ہے جیسے سائیکالوجی کہتے ہیں، اس کی آگے شاخیں سائیکو انالیسس وغیرہ جو ہے، قرآن کے بڑے حقائق اس کی روح سے سمجھ میں آتے ہیں۔ بہرحال یہ نسبت جو تھی خاندان کی یہ ٹھیک ہے، سیدوں کے گھر میں پیدا ہوا یا جنہیں آپ اونچی ذاتیں یا اونچی گوتیں کہتے ہیں، پٹھان پیدا ہو گئے، راجپوت پیدا ہو گئے، عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ یہ تو کوئی اپنے نام کے ساتھ لاتا ہے۔ یہ چیز تو یہ غلط ہے۔ اس کا ثبوت اس طرح سے ملتا ہے کہ جو بدقسمتی سے کسی ایسے خاندان میں پیدا ہو گیا کہ جن قانون ہینا یا وہ قابل ذلت سمجھتا ہے معاشرہ، آپ دیکھیے گا کہ یہی نہیں کہ وہ اپنی نسبت ان کی صرف کرتا ہوا باہر جائے، لوگوں کو بتاتا پھرے، وہ ساری عمر چھپاتا پھرتا ہے۔ اب میں کسی ذات اور گوت پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا، مثلاً ہمارے ہاں یہ حجام، نائی، یہ بہشتی، سکے، کمہار، ان کو قابل تحقیر گوتوں یا ذاتی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تصور ہم نے ہندوؤں سے لیا ہوا ہے، غیروں سے لیا ہوا ہے، قرآن کے یکسر خلاف۔ میں کہہ لے رہا ہوں کہ ذاتی نسبت کرتی کیا ہے انسان کے ساتھ۔ اب اس بچے کا کوئی قصور نہیں کہ یہ مثلاً نانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری عمر بیچارہ اس اضطراب میں مارتا رہتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ نہیں۔
کہیں وہ بہت بڑا بنا ہوا ہو، بڑا معتبر ہو، اپنے ذاتی میرٹ کے اعتبار سے بہت اونچا ہو، مجلس میں بیٹھا ہو، کھڑا ہو، بات کر رہا ہو، قابل فخر، قابل عزت، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ سامنے سے کوئی یوں تو نہیں کر دیتا. اندازہ لگائیے کہ کس قدر یہ فرش انسانیت کی تجلیل ہے، یہ چیز، یہ تصورات بھی ہیں. کیا چیز ہے یہ؟ اضافی چیز ہے. یہ پیدا مال نہیں ہوا ہے، ایک اضافی چیز اس کے ساتھ لگ گئی، لیکن اس اضافی چیز نے اس کے نفس یا سائیکالوجی پہ جو اثر کیا ہوا ہے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. اس سے اتنے کمپلیکشن پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر، گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، ویک پیدا ہو جاتی ہے اس بیچارے کے اندر. ساری عمر میں اس سے گھٹا ایسے جیسے کہ بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہے، وہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. ارے پھر جرم جو ہے اس کے متعلق تو چلیے صاحب، اس قسم کے قاتل، اس قسم کے بہت بڑے جرائم کے مرتکب مسرور ہو جاتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، برسوں تک مسرور رہتے ہیں، اس کے بعد خود تنگ آ جاتے ہیں جب اس کی زندگی سے، اس زندگی سے. تو ایک شکل تو ہوتی ہے بچنے کی، تو وہ آ کے اقرار کر لیتے ہیں اس کا. وہ کہتے ہیں نا واضح ہوا مجرم خود کبھی آ کے سرنڈر کر جاتا ہے، آ جاتا ہے، آ گیا، آ کے اقرار کیا، اس جرم کی سزا ملی. وہ کمپلیکس جو ہے، وہ جو بوجھ ہے ضمیر کے اوپر، وہ تو اتر گیا نا. اس کے ادارے کی تو ایک شکل ہے، لیکن یہ جو اس کے ان کانشیس مائنڈ کے اوپر، اس کے ضمیر کے اوپر بوجھ ہے کہ جو مائی ہے، یعنی اگر اس کے لیے وہ یہ کرے کہ ساتھ چھپایا ہوا تھا، اس وقت اس نے بتایا نہیں تھا، مجلس میں معاشرے میں آ کے اعلان کرے تو بڑا مجرم ہو جاتا ہے. جسے نہیں پتا اسے نہیں پتا. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ ساری عمر اس کا بوجھ اس کے زمین سے ہٹ ہی نہیں سکتا. آپ نے اس ایک مثال سے سوچا قرآن کیا کہا کہ اگر کر دیا تمہیں نہ فراد ہے تو نہ خلق نہ تمہیں نہ مر رہا تمہیں جب پیدا ہوئے تھے تو نہ تم مائی تھے، نہ کمہار تھے، نہ سید تھے، نہ پردھان تھے. ہم ان کمپلیکسز کو دور کرنے کے لیے آئے. قرآن ان کمپلیکسز کو دور کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ معاشرے میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش کے اعتبار سے کوئی اضافی نسبت اس کی طرف چپا دے. جرم ہوگا اسلامی معاشرے کے اندر جانے مان کے بعد. نہ کسی کے لیے کوئی قابل فخر اضافت ہوگی، تو یہ سید ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، اور نہ باعث ذلت اضافت ہوگی کہ تمہار کا بیٹا ہے یا نہیں کا بیٹا ہے. فراد اس فرد کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ نسبتیں کیا چلتی ہیں. دیکھیے قرآن کس انداز میں یہ باتیں کرتا ہے. 60/3 7/3 لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. قرآن انقلاب کے اندر یاد رکھو کہ یہ چیزیں کہ ماں باپ تمہارے سید تھے، یہ پٹھان تھے، یہ نسبتیں اضافی، بڑے امیر تھے، بڑی کوٹھیوں کے اور کارخانے کے مالک تھے، کسی کو یہ اضافی چیز کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. نہ ماں باپ نہ اولاد فائدہ دے سکتی. فرد اپنی انڈیویجویلٹی لے کے آئے گا. ابھی میں عرض کروں گا قرآن جو کہتا ہے کہ کیا اس میں بات ہے، بڑی خوبصورت بات جو کہتا ہے. یہ ساری نسبتیں پیچھے رہ جائیں گی، کچھ فائدہ نہیں دے گا. یہ ہے انڈیویجویلٹی. اولاد اگر کسی کی کچھ بد نکل آتی ہے، اس میں خرابیاں ہوتی ہیں، تو کسی حد تک وہ ماں باپ سے کہا جاتا ہے کہ تم نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی، اس واسطے یہ ایسے ہو گئے. تو کسی حد تک اسے ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ ان کے اس یہ جو غلط تربیت انہوں نے دی ہے، یہ ان کا جو جرم ہے، اس کا خمیازہ ان کو بھی کچھ بھگتنا پڑتا ہے. انہوں نے یہ کیا، لیکن ویزا نے من
اگر کسی لڑکے کا باپ شراب پیتا ہے اس میں اس کا کیا جرم ہے بیچارے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ غلط معاشرے کے اندر جہاں اضافی نسبتوں کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے یہ بھی چھٹتا پھرتا ہے. اگر کہیں یہ ہو گیا کہ صاحب اس کی ماں بڑی جھوٹی ہے یہ منہ چھپاتا پھرتا ہے حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. سائیکالوجی کے اندر کمپلیکسز جب سائیکو انالیسس کے اعتبار سے کمپلیکسز کو جب پروڑتے ہیں نیچے سے تو ان کے اندر یہ اس شخص کے اپنے ہی جرائم یا اپنی ہی غلطیاں اس کے تحت شور میں گیر نہیں ہوتی. یہ جو اس قسم کے احساسات ہوتے ہیں نا کہ صاحب اس کی ماں اس قسم کی ہے اس کا باپ اس قسم کا ہے اس سے جو اس کے اندر ایک انفیریورٹی پیدا ہوتی ہے یہ ہے جو کشمکش رکھتی ہے اس کے دل میں ساری عمر کے لیے وہ اس کے کشمکش میں گرفتار رہتا ہے. اور اس سے پہلے تو عام طور پہ ہم لوگوں کو ہو جاتی ہیں وہ چھپائے پھرتا ہے آدمی اگر یہ کہے کہ صاحب اس کا باپ یہ ہے ہی نہیں یہ تھا بھی اگر کہا جائے یہ سارا تصور غلط ہے قرآن کی روح سے. کہتا کہ اس کا یہ جرم جو تھا میں اس لیے کہ یہ اس کے گھر میں بایولوجیکل پیدا ہو گیا اس واسطے اس بیچارے تو ساری عمر اس سے کمپلیکس اس کے انکانشیس مائنڈ کے اندر اس کے تحت شعور کے اندر یہ کمپلیکس پیدا ہوتے رہے تو اس کا بعد یہ تھا وہ یہ کرتا تھا اس کے نام بھول ہوگی. آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ ایک لفظ میں یا ایک تصور میں قرآن کہاں لے جا رہے ہیں. آپ میں سے جو آداب سائیکو انالیسس کے کچھ ریسرچی رکھتے ہیں معلوم ہے کہ یہ کتنی دشواری ہوتی ہے ان کمپلیکسز کو نکالنے میں. اس فرد کے متعلق وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا جرم اس نے زندگی میں نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ اضطراب اور یہ کمپلیکس اس کے اندر یہ کشمکش پیدا ہوئی ہے. بات ایسے نکلتی ہے کہ کیا بچپن میں جب ذرا سا شعور اس کا بیدار ہوا تھا تو اس نے تانا سنا تھا اپنی ماں کے متعلق کوئی یا اپنے باپ کے متعلق کوئی اور اس سے جو اس کو خفت اور مرامت کا احساس ہوا ہے وہ اس کے تحت شعور کے اندر ایک بیج کی طرح سے ایک ذرے کی طرح سے چپک کے رہ گیا ہے اور وہ ساری عمر اس بیچارے کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. قرآن کہتا غلط ہے یہ قانون افراد جب یہ کہتا ہے کہ لان تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم یہ فاصلے ہو جائیں گے تمہارے ان کے درمیان. وہ فاصلہ ہونا چاہیے. میں اپنے کام کا ذمہ دار ہوں اپنے اعمال و افعال کا ذمہ دار ہوں لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے غلط معاشرے میں کہ یہ جو بڑی بڑی نسبتوں والے ہیں نا سیدوں کے گھر میں پٹھانوں کے گھر میں ان کے گھروں میں پیدا ہونے والے وہ جب بڑے فخر سے اس کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں وہ نہیں چھوڑنے کو تیار ہوتے. یا امیروں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ کبھی نہیں بڑا ہو کے کہتا کہ نہیں سر میرا کوئی حق نہیں ہے اس دولت کے اوپر میں نے نہیں یہ کمائی تھی. یہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اضافی طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں اس لیے جن کے خلاف وہ چیزیں جاتی ہیں وہ بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتے. چھوٹی ذات کے گھر میں پیدا ہونے والا تو غریب کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ساری عمر بعد کے اس جرم کی سزا بھگتتا ہے کہ وہ غریب کیوں تھا. نہ اسے تعلیم ملتی ہے نہ اسے اپرچونیٹیز ملتی ہیں نہ مواقع ملتے ہیں نہ اس کے بعد معاشرے کے اندر اسے مقام ملتا ہے. آن میرٹ اگر اپنی جوہر و ذاتی کی بنا پہ کچھ حاصل بھی کر دیتا ہے تو ہر وقت یہ چیز کے ساتھ یہ آج بندہ کے ساتھ یہ بات ان کا دور میں تو ہوگا پھر بس یہ نہیں اندازہ لگائیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن ایک لفظ سے کیا اصلاح کر رہا ہے آپ کے معاشرے کی کہاں لے جا رہے ہیں. تو ہر فرد جو ہے انفرادیت اس کی صرف دیکھنی پڑے گی کوئی اضافی نسبت نہیں ہوگی. اور یہاں تو یہ کہا ہے کہ تمہیں فائدہ ہی نہیں دے سکیں گے کوئی تمہاری یہ نسبتیں. اور آگے چلیں 80/34 80/34 کیسے عجیب انداز میں بات بیان کر کہتا ہے کہ جب یہ چیز ہوگی ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال کا ریسپانسبل یا ذمہ دار قرار دیا جائے گا
उस वक्त कैफियत ये होगी यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह, वहां भाई भाई से दौड़ जाएगा दूर, ये कर अलग होना नहीं, भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। अखी या उम्मे ही या अभी, माँ बाप, बेटे, साहिबत ही या बनी, बीवी खामन से, खामन बीवी से, बेटा बाप से, औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलाद से, भाग जाएंगे एक दूसरे से। आप सोचिए तो सही कि कोई जो निस्बत बाकी रहती है, कहीं ये कुछ होगा, लेकिन उस दिन तो हर एक को अपनी अपनी इतनी पड़ी हुई होगी, अपना ही मामला इतना ज्यादा होगा कि उसे फुर्सत ही नहीं होगी किसी दूसरे के पास देखने की, और इस ख्याल से कि कहीं उसका दिल जो है उसका टीका मुझ पे न पड़ जाए, उससे भाग रहा होगा। एक ग्राफिकली तस्वीर भेजी है कुरान ने ये बताने के लिए कि ये कोई ताल्लुकात बाकी नहीं रहते इंफरादियत या बाकी है। इंसान खुद जिम्मेदार होता है इस चीज। आप सोचिए कि जब कुरान ये तसव्वुर देता है जिम्मेदारी का, तो माशरे के अंदर फिर जो मुफ्त में इस बेचारे बच्चे के साथ महज इन निस्बतों की वजह से ये कंप्लेक्सिव इंफीरियरिटी के और ये किंतरी और कंतरी के जज्बात जो हैं, ये एहसासात जो हैं उसके शऊर में आ जाते हैं, जिनकी वजह से वो सारी उम्र कश्मकश में मुब्तला रहता है। कुरान इनको निकाल देता है। कोई माशरा ऐसा बनाता है जिसमें इन चीजों को कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज किया है, अगर उसमें ये म्यार हो गए कि किसी को किसी उसके पेरेंटेज या उसकी बस की बना के ऊपर किसी किस्म की भी उसके खिलाफ डी मैरिज की चीज या तकरीर की बात की जाए, जुर्म होगा इस्लामी माशरे के अंदर। अब अगली बात आई, माशरा ये ठीक है, इंसानी बच्चों पर माहौल की तरबियत का बड़ा असर पड़ता है, माहौल का बड़ा असर पड़ता है, गलत तरबियत का बड़ा असर पड़ता है, और बड़ा बुनियादी असर वो होता है उसका। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो माशरे के अंदर ये जो बड़े बड़े लोग जिन्हें लीडर्स कहते हैं, उनकी जिंदगियों का बड़ा असर पड़ता है। ये जो कहते हैं ना कि ये जो ऊपर अरबाब नस्ल या जिम्मेदार हैं, वो अगर अच्छे कैरेक्टर के, अच्छे किरदार के हो जाएं, वो अगर करप्ट न रहें, वो अगर सलाहियत वक्त काम करें, तो उसका असर कौम पे पड़ता है। ये ठीक है, कौम पे पड़ता है। और अगर ऊपर वो करप्ट हो जाएं या उनके अंदर बद किरदारियां आ जाएं, तो उसके असरात भी मुतअद्दी होते हैं, जरासीम की तरह आगे फैलते हैं। इस तरह से ये चीज लगती है, लेकिन मैं अभी आगे चल के अर्ज करूंगा। कुरान इस पे भी फर्ज से ये कहता है कि ये ठीक है कि ये जरासीम आम होते हैं, लेकिन जब वबाई अमराज फूटती हैं, जरासीम मर्ज के आम होते हैं, उनसे बचने के लिए भी तो तुम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हो या नहीं? भागे भागे फिरते हो, डॉक्टरों के यहाँ जाते हो, उनसे कहते ये हो तो सब ठीक है। किसी को ये अगर लग गया मरे तो उसके बाद क्यूरेटिव तो आप देंगे। आप ये बताइए कि प्रिवेंटिव क्या चीज है? बता रहे हिफ्ज़ मा तक़द्दम मुझे क्या करना चाहिए ताकि ये जरासीम लगे ही नहीं मुझे। और इसी माशरे में वो लोग होते हैं जो इस किस्म की तदाबीर अख्तियार कर लें, उन्हें वो जरासीम कुछ नहीं कहते, और उसी वक्त अख्तियार करने की एक तरफ अगर उसकी सेहत अच्छी है, कुव्वत मदाफियत अंदर अच्छी उसने पैदा की हुई है, तो फिर ये चीज वबाई अमराज के जरासीम भी उसे कुछ नहीं कहते। ये तो जब उनके इन होली करता है, सांस के जरिए भी अंदर जाते हैं, तो अंदर उसके इन जरासीम को मारने वाली तो ये तो इतनी बड़ी होती है कि इन सब को वो तलब करके रख देता। तो जिस तरह से ये तभी अमराज के अंदर ये कैफियत है, ये अखलाकी अमराज की भी ये सूरत है। इसमें कोई सुबह नहीं कि जब ये वबाओं की तरह आम होती हैं बाद अखलाकियां, तो उसके जरासीम माशरे में आम हो जाते हैं। लेकिन कुरान ये बताता है हमें कि फर्द के अंदर इतनी बड़ी क़ुव्वत हमने रखी है कि अगर वो तहल्ला कर दे इसके मुतल्लिक,
تو یہ جراثیم اسے بھی متاثر نہیں کرتا. دو چار آیتیں اس کے متعلق میں سامنے لاؤں گا. پہلے یہ چیز معاشرے کے اندر جو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جب درکرداریاں کرتے ہیں تو عوام ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے مادیت کا، جو مارکسزم یا سوشلسٹ فلسفے کے راستے سے عام ہو رہا ہے، ان کی تکلیف یہ ہے معاشرے میں جرائم کو وہ عام کرتے ہیں، فسادات کو، تخریبی کارروائیوں کو عام کرتے ہیں. افراد کے ضمیر میں یہ چیز یا دل میں یا کانشیس مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ تو جرم ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے آپ کو ٹی وی کے ایک ڈرامے کے انجام کے آخری فکرے سے یہ کہا تھا نا، بتایا تھا یہ کہ یہ ان کی تکلیف اس تراشنی کی کیا ہوتی ہے. ایک فکرہ مشتر کی طرح خاموشی سے ذکر ہوتے آگے چلے جاتے ہیں. وہ آخر میں سمجھمر سے یہ کہتا ہے کہ جس نے اتنی دھاندلیاں مچائی تھیں اور اس کا انجام یہ تھا کہ جب کسٹم والوں نے چھاپا مارا ہے اور اس کو گولی لگی ہے، وہ مر گیا ہے، تو اس کے لاسٹ پہ جو آتا ہے ہمدرد فلاسفر اس کا، تو وہ آگے یہ چیز کہتا ہے. کریکٹر کا نام اس نے خالد رکھا ہوا سمجھلر کا، کہ خالد تم کیا تھے اور کیا بن گئے، تم نے یہ کیا کچھ کیا. یہاں تک ٹھیک تھا. یاد رکھیے ٹی وی سے سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں ہمارے، اور یہ بات تھی جو بچے نے مجھ سے پوچھی تھی کہ تم کیا تھے، کیا بن گئے، تم نے کیا کیا، اور آگے وہ بات آ گئی. لیکن خالد اس میں تمہارا کیا قصور، تم جو کچھ بن گئے معاشرے میں تمہیں وہ کچھ بنا دیا اور چلا گیا. اور یہ ذمہ ہو گیا. اب ہر مجرم کو ایک سہارا مل گیا، اس کی اطمینان مل گیا، تو میرا جرم نہیں ہے، یہ جو معاشرے میں بنا دیا جو کچھ بنا دیا. اور یہ چیز آج اتنی عام ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی اس قسم کی بات کرتا ہے اس سے پوچھنے میں کہتا ہے سر اس غلط معاشرے کے اندر نظر کرنا پڑتا ہے انسان کو. مجبور ہو جاتا ہے انسان، رہ نہیں سکتا. یہ ایک معاشرت ایک چیز اس قسم کا اپنے لیے لے آتا ہے کہ فرد اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا تھے. میں نے عرض کیا کہ یہ ٹھیک ہے، کمزور افراد جو ہیں وہ اس طرح سے اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں. قرآن نے اس شر کو شر مستطیر کہا ہے کہ تیاریاں تڑکے لگتی ہیں، لیکن پھر سوچ لیجیے انسان نے فرد کو اتنا مجبور پیدا نہیں کیا ہے. وہ اس قسم کے جراثیم کی ریزسٹنس کر سکتا ہے، مدافعت کر سکتا ہے. قرآن پہلے لیڈروں کی اور عوام کی گفتگو مکالمے بتاتا ہے جہنم میں. کیوں انداز ہے اس کا بات کرنے کی. بات یہی ہے وہاں کہ ان پر جو لیڈر رہنما ارباب نظم و نسق ذمہ دار حضرات جو معاشرے کے کہلاتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے چاہیے، ان کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. اب ان کے ساتھ ہی وہ سارے عوام بھی جہنم میں، جو یہ یہاں اپنے آپ کو کہہ کے اطمینان دلا لیتے تھے کہ سر ہم نہیں ذمہ دار، یہ ہیں سارے جو کچھ یہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ساری لڑائیاں عام ہو رہی ہیں. اپنے آپ کو اطمینان دلا لیتے تھے، یہ یوں اطمینان دلا لیتے تھے تو اور وہ کیا اطمینان دلاتے تھے. تو صاحب کیا کہہ رہے ہیں جس قسم کا دودھ ہوگا اسی قسم کی لڑائی اوپر آئے گی چل گئی. تو کہتے ہیں قومی اس قسم کی ہے، اس قوم میں سے جو ان کے لیڈر ابھریں گے وہ بھی اسی قسم کے ہوں گے نا. یعنی انہوں نے بھی اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دے دیا اور عوام نے بھی اپنے آپ کو اطمینان دے دیا فریب نفس. تو جس قسم کے ان پر ارباب ذمہ دار ہوں گے اسی کا معاشرہ ہوگا. اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جس قسم کی قوم ہوگی اسی قسم کے اس کے لیڈر ہوں گے. اب اس میں نہ یہ ذمہ دار رہے اور نہ وہ ذمہ دار. قرآن نہیں مانتا عزیزان نے. جہنم میں انتباہ میں گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ ایک مقام پہ قرآن نے نہیں کہا، متعدد مقامات میں ہے. بڑی دلچسپ ہے. زیادہ تفصیل معلوم کرنی ہو تو میری کتاب جو ہے نا جہان سردہ،
اس میں یہ بڑی تفصیلی چیزیں میں نے دی ہوئی ہیں، اسی میں سے میں 2 ایک آیتیں سامنے لاتا ہوں۔ 37/27 37/27 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ وہاں تنہائی کمرے کے اندر یہ بات نہیں ہوگی تو سب ہوں گے، قرآن کہتا ہے کہ اب وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے اور ایک دوسرے کو مطمئن کر رہے ہوں گے کہ تم نے یہ کیا ہمارے ساتھ، وہ کہیں گے کہ تم نے یہ کیا ہمارے ساتھ۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، انہوں نے کہا کہ یہ جو عوام ہیں یہ ان لیڈروں سے یا بڑے بڑے ذمہ دار ارباب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تھے جو اتنے زور و شور سے ہماری طرف آیا کرتے تھے، اتنے شد و مت سے کہیں تقریریں کیا کرتے تھے، کہیں غلط قانون بنایا کرتے تھے، کہیں دباؤ دیا کرتے تھے، تم تھے جنہوں نے ہمارا بھی بیڑا غرق کیا۔ ہم وقتوں وہاں وہ ان کو یہ کہہ کے الزام دیں، ٹھیک، وہ انہیں کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی مومن نہیں تھے، اس لیے ذرا سی ہم نے چاہت کی اور تم ہمارے پاس چلے آئے۔ اگر تم اپنے مقام کے اوپر کھڑے رہنے والے مومن کی صفت اپنے ساتھ رکھتے، ہمارے پاس کون سی قوت تھی؟ اور یہ لفظ میرے نہیں ہے، کون سی قوت تھی؟ کہا ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، ہمارے پاس وہ کون سی قوت تھی جس کی بنا کے ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا؟ تم خود ہی دل کے اندر سے یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی طرح سے بائیں ہاتھ سے دوسرے کے اعتبار سے اوور نائٹ ملینئر بننے کے طریقے آ جائیں، تمہارے دل میں یہ خیال خود چٹکیاں لے رہا تھا۔ تم کون سے مومن، تم اگر مومن ہوتے، یہ ہے چیز جو قرآن کہہ رہا ہے، تم اگر اپنے اصولوں کے اوپر قائم رہنے والے ہوتے، اول تو یہ جتنا لالچ تھا، یہ ترغیب و تعریف تھی، اس کو ریزسٹ کرتے کہ نہیں، ناجائز طریقے سے کوئی یہ چیز نہیں لی جائے گی، حرام طریقے سے میں کچھ نہیں لوں گا، بھوکا مار جاؤں گا، غربت کی زندگی بسر کر لوں گا، ناجائز طریقے سے نہیں لوں گا کچھ۔ تو ہاں، اگر تم اس مقام کے اوپر اپنے آپ سے قائم رہتے، کون دنیا کی ایسی طاقت ہے کہ دنیا میں دور کر دیتی حرام کھانے کے اوپر؟ تم ہی مومن نہیں تھے، طاغین، اندر تمہارے دل کے اندر خود سرکشی کے جذبات اور جراثیم پرورش پا رہے تھے، ہم نے تو بس اونٹے کو پھینکنے کا بہانہ ذرا سی یہ چیز کی ہمارے پیچھے لگ گئی۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین، ٹھیک ہے،